ظہر کی نماز کے بعد غیبی مدد کی تسبیح جس نے بھی پڑھی غیب سے 100 کروڑ ملے۔ جس نے یہ تسبیح پڑھی وہ آج کروڑ پتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نماز ظہر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں اور پھر ہر مہینے آپ لوگ انشاءاللہ العزیز کروڑوں روپے کمائیں گے۔ دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ فوراً جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کا انتظام خود بخود ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیں، غیبی مدد کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھیں، تو اس وظیفے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز ظہر کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھیں، واضح کر دیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز مکمل ادا ہو جائے، یعنی یہ مکمل نماز سکون اور اطمینان سے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر وہیں بیٹھ جائیں اور پھر کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کی وجہ سے آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے پریشان ہیں، اور تمام میرے بھائی بہن بڑی توجہ سے، بڑے غور سے، مکمل دھیان سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج اب تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگ کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل یا یہ وظیفہ جو ہے آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک ہی مرتبہ کے پڑھنے سے آپ کی تمام مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے اور فضل و کرم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرا کوئی بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ فرض نماز ہمیشہ مسجد میں ہی آپ لوگ پڑھا کریں۔ ہر وقت کی مثال کے طور پر آپ کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، یا شدید بارش یا آندھی اور مسجد بھی دور ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے، تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر چاہے تو 10-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیں، لیکن یہ وظیفہ آپ نے عصر سے پہلے لازمی طور پر کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس کے فوراً بعد آپ تمام دوست کے بعد سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، یعنی بیٹھ کر درود پاک کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کے 2 نام 33 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو، آپ لوگوں کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ان اللہ پاک کے مبارک نام کے بعد دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو دوبارہ سورۃ الکوثر 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ ہے یا وخیب یا وخیب یا وخیب، اسے آپ کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ بھی 33 مرتبہ یا رحمن یا رحمن یا رحمان پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 33 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 33 مرتبہ یا وخیب یا وخیب یا وخیب پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 33 مرتبہ یا رحمن یا رحمن، پھر آخر میں اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج بھی مانا جاتا ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گر گرا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ صبر و شکر والا بنا، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ نماز سے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ دنیا بھر کے وظیفے وظائف کر لیں، لیکن آپ نماز ادا نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی، مطمئن اور پرسکون زندگی اور طیب حلال پاکیزہ رزق عطا فرمائے اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل یونیک وظیفے کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پر یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ استغفار کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور کسی بھی قسم کی غلطی یا کوتاہی کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔